محمد طارق رفیع صاحب ان میں سے ایک ہیں. وہ تیسری مرتبہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے پاکستانی کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ جہاں ہم برائیوں کی تشہیر کرتے ہیں، جہاں ہم خرابیوں کی تشہیر کرتے ہیں، تو ہم اس اچائی کی بھی تشہیر کریں. محمد طارق رفیع صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے یہ کہ آپ کس احساس کے تحت، جبکہ ہر کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے، بی آر کے لوگوں سے ملا ہوتا ہے اور مختلف حربے استعمال کرتا ہے، آپ کس احساس کے ساتھ پورا ٹیکس دیتے ہیں؟ سلیم بھائی بہت شکریہ آپ کو جرگہ میں مجھے بلانے کا. تھینک یو، آپ کا شکریہ. تو دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹیکس چوری ہے جو کرتے ہیں لوگ، وہ ایک اپنے ہی خلاف کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی بیوقوفی ہے. اچھا، کس طرح سے کہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ پھر بلیک میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کیش میں کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ روزانہ کیش میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں، نوٹ گن رہے ہوتے ہیں، لاکر میں جا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، بینکوں میں جا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور خوف اور ڈر میں رہتے ہیں. اگر آپ سب چیزیں وائٹ کرتے ہیں تو نہ تو آپ کو نوٹ گننے پڑتے ہیں، نہ لاکرز میں رکھنے پڑتے ہیں، نہ لوگوں سے آپ کو خوفزدہ ہونا پڑتا ہے، نہ ٹیکس والوں سے خوفزدہ ہونا پڑتا ہے. تو وہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ پورا ٹیکس ادا کریں. جب آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس سے معیشت چلتی ہے، اس سے گورنمنٹ چلتی ہے، اس سے آپ کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے آپ کی گورننس مضبوط ہوتی ہے. جب آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں تو اس سے بڑی تو نالائکی کوئی نہیں ہے. یعنی یہ ٹیکس چوری خود اپنے ساتھ ظلم ہے. بالکل اپنے ساتھ ظلم ہے، اور لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ٹیکس چوری میں وہ کتنا اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں زندگی کا، اور کتنے خوف میں رہتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ انکم ٹیکس کمشنر ہے، یہ ممبر ہے، یہ منسٹر ہے، تو چلو میں نے ٹیکس چوری کیا ہوا ہے تو اس کی میں ذرا چاپلوسی کرتا رہوں تاکہ کل کوئی میرا مسئلہ پھنسے تو میں اس کے ہاتھ پکڑوں. آپ کی کاروباری کمیونٹی میں اور کتنے % لوگ اس طرح ہوں گے جو کہ پورے ٹیکس دیتے ہیں؟ کافی لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پورے ٹیکس دیتے ہیں. اچھا. میں اس طرح سے لیتا ہوں. اور جو لوگ اپنی شارٹ پلاننگ کرتے ہیں وہ پھر ٹیکس کی چوری کرتے ہیں. تو اب ٹیکس کی چوری مجھے تو کبھی سمجھ میں آئی نہیں. مجھے نہ نوٹ گننے آئے، نہ مجھے لاکرز میں رکھنے آئے، نہ مجھے بچپن سے وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی کہ میں یہ سارے بلیک کے کام کروں. میں جب اپنی بزنس میں شامل ہوا تو میں ایکسپورٹ کی بزنس تھی ہماری، تو آج بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ایکسپورٹ کی بزنس ہے. تو مجھے کوئی 10 ایکسپورٹ ٹرافیز ملی ہیں پچھلے 30 سالوں میں. بیسٹ بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی میاں صاحب نے مجھے دیا تھا. پھر پریسیڈنٹ نے بھی مجھے 2 ایوارڈس دیے اس کے علاوہ، ٹیکس کے علاوہ. تو الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. پاکستان میں بے انتہا اپورچونیٹیز ہیں کاروبار کی، ہر طرح کے کاروبار کی تو اپرچونیٹیز بہت ہیں، لیکن پھر آپ جیسے لوگ جو کہ الحمدللہ کما بھی رہے ہیں اور جو اسٹیٹ کو بھی دے رہے ہیں، یہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ باہر بھی گئے، اگر آپ ان کی مثال لیں تو میں نے بہت زیادہ لوگوں کو باہر جا کے کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. 71 میں جو لوگ باہر گئے انہوں نے اپنی جا کے نقصان کر کے واپس آ گئے. اچھا، اب جو باہر جانے کی آپ نے بات کی تو اس میں ان کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کا، کہ ان کو اگر اب فیملی کی تھریٹس ہے، بچوں کی تھریٹ ہے، تو اس میں پھر وہ باہر جانا چاہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو باہر رکھ لیں یا خود باہر جائیں. تو جو باہر جانے کا زیادہ تصور ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے میرے خیال ہے زیادہ کنسرن ہوتا ہے. کمانے کے موقع یقیناً پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، ایسے آپ کو کئی اپورچونیٹیز اور دنیا میں نہیں ملتی. اچھا، یہ ہماری جو معیشت ہے خرابی کے دور سے گزر رہی ہے، کچھ تو سنبھل گئی ہے، لیکن بنیادی غلطیاں ہم سے کیا ہو رہی ہیں؟ سب سے بڑی غلطی کون سی ہے؟ سلیم بھائی، اگر آپ 50 سال پہلے تو میں نہیں جاؤں گا، میں 35 سال پہلے سے 1990 سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری کیا غلطیاں ہوئیں. 1990 میں ریکوڈک ڈسکور ہو گیا تھا. 1990 میں تھرکول ڈسکور ہو گیا تھا.
1990 سے پہاڑوں سے پانی ہزاروں سال سے آ رہا ہے، 1990 میں بھی آ رہا تھا. تو نہ تو ہم نے ریکارڈک، اگر ہم یہ 2000 تک کمپلیٹ کر لیتے 10 سال میں، تو ریکارڈک سے ہمیں $5 بلین سال کے ملتے. $5 بلین سال کی اس کی آمدنی جو کیلکولیٹ کیے تو 25 سال میں 5 بلین کے حساب سے $125 بلین ہم نے لاس کیے. اسی حساب سے تھر کول 1990 میں ڈسکور ہو گیا تھا. 1992 میں آصف بھائی کے ساتھ ہم جو انڈسٹریز کو لے کے گئے تھے کوریا، اور واپسی میں ایک دن ہم ہانگ کانگ رہے تھے. اس وقت ہانگ کانگ سے ایک انویسٹر آیا تھا گورڈن وو کے نام سے. وہ $6 بلین انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا تھر کول میں. مجھے نہیں پتا، اس سے کوئی بات نہیں بنی اور وہ چلا گیا واپس. اگر تھر کول کو ہم ڈیولپ کر لیتے 2000 تک تو اس کی بھی $4 بلین کی ہماری سیونگ ہوتی ہے سال کی. اسی حساب سے ہم جو ڈیمز کی بات سنتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم بنے گا نہیں بنے گا، نہیں بنا. تو جو پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے وہ تو مستقل سمندر میں گرتا جا رہا ہے. کوئی سمندر سے وہ پانی واپس نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا. اگر ہم ڈیم ٹائم پہ بنا لیتے تو ابھی وابڈا جو 2 ڈیم بنا رہی ہے اس کے 9,500 میگا واٹ اس سے بجلی پیدا ہوگی. تو اس کی $4 بلین کی سیونگ سال کی ہے. تو یہ بھی 25 سال میں ہم نے $100 بلین یہاں گنوا دیے. تو اگر یہ غلطیاں نہ کرتے تو آج ہمارے اسٹیٹ بینک میں $300 بلین کا ریزرو ہوتا، ہمارے اوپر قرضہ زیرو ہوتا. ٹھیک، اب کیا کرنا چاہیے ریکوڈک اور اس مطبع؟ دیکھیں، اچھی خبر یہ کہ ریکوڈک میں کام چل رہا ہے. اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جو تھر کول ہے وہ بھی اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن دنیا میں اس پہ تھر کول پہ مطلب کول فائر پہ پابندی آئی ہے. اچھی خبر یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پورا انٹرسٹ لے رہی ہے چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا جو ایک ویژن دیا ہے وہ چیف نے جو دیا ہے کہ جی مائننگ کو ڈیولپ کریں، ایگریکلچر ڈیولپ کریں. تو یہ بڑی ٹرننگ پوائنٹ ہے. مائننگ کی بھی پاکستان میں جو اپورچونیٹیز ہیں بے انتہا ہیں. مطلب بلوچستان میں اتنی سب چیزوں کی مائن ہے، جیسے کہ ریکوڈک ایک ہے تو کم از کم وہاں پہ 4-5 ریکوڈکس اور ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے جو جی بی ہے اس میں منرلز بے انتہا ہیں. فاٹا پاٹا میں ہے، جی بی کے میں ہے. تو یہ جو اگر ہم مائننگ کو اپنی ڈیولپ کریں تو یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے جس کو ہم جلد سے جلد ڈیولپ کر کے 2-3 سال میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. تو اچھا، اس کے بعد جو ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوئی پاکستان میں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دی. آج انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ 200. یہ تعلیم پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں.